آپ برانڈ کی چیز پہنیں، اچھی چیز پہنیں۔ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمارے اندر تو عاجزی ہے، ہم تو عاجز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ لعنت کرے اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور اللہ لعنت کرے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ ایک دوسرے کو کونی مار کے کہنے لگا کہ آپ دیکھو پاشادہ سوٹ پایا، صحیح ہے، پینٹ شرٹ ہے، پینٹ شرٹ پہنے، کوئی منع نہیں ہے، آپ کو روکتا کوئی نہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں من مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم۔ آج کا ہمارا ٹاپک لباس کے حوالے سے ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے اور اسلامی لباس کیا ہے۔ کچھ نشانیاں سمجھے اسلامی لباس کی، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اسلامی لباس کے اندر 3 نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں کہ اسلامی لباس کھلا ہوتا ہے، تنگ نہیں ہوتا۔ اسلامی لباس لمبا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ اسلامی لباس باریک نہیں ہوتا بلکہ موٹا ہوتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کچھ چیزیں اور سمجھ لیں کہ اسلامی لباس وہ ہے کہ جس کو پہننے سے انسان کے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ اگر تکبر پیدا ہوا تو وہ لباس پہننا ہی حرام ہے۔ ہم ایسا لباس پہن لیں، مثال کے طور پر برانڈ کا لباس پہن لیں اور دنیا کو دکھاتے پھریں کہ ہم نے فلاں برانڈ سے لیا ہے اور یہ فلاں برانڈ سے لیا ہے، لہذا وہ لباس ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر تکبرانہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور جس لباس کی وجہ سے دل کے اندر تکبر آ جائے وہ لباس حرام قرار دیا جاتا ہے۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو برانڈ کا لباس پہنتے تو ہیں، ان کی نیت تو نہیں ہوتی شو آف کرنے کی، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی اچھا سوٹ پہن لیا، برانڈ کا سوٹ پہن لیا، اور آپ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں آپ کے مقابلے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمتر لباس پہنا ہوا ہے، اگر آپ ان کے مقابلے میں آ کے بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میرا لباس بہت اچھا ہے، اس کا لباس اچھا نہیں ہے، یہ بھی تکبرانہ گفتگو ہے۔ تو لہٰذا ایسے لباس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اگر آپ پہنتے ہیں تو آپ کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے بلکہ عاجزی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے اصرار کر کے ایک خوبصورت لباس پہنا دیا، ان کے لباس پر پیوند لگے ہوئے تھے، ان کو ایک اچھا لباس پہنا دیا۔ جب ان کو اچھا لباس پہنایا انہوں نے پہن کر فوراً اتار دیا اور یہ فرمایا کہ اس لباس کی وجہ سے میرے دل میں تکبر پیدا ہو رہا تھا، لہذا انہوں نے اس لباس کو اتار دیا۔ آپ برانڈ کی چیز پہنیں، اچھی چیز پہنیں۔ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے لیکن تکبرانہ مزاج نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارے جو پانچے ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ٹخنے ننگے نہ ہوئے، جس نے پانچے اپنے ٹخنوں سے نیچے کر دیے اور ٹخنے اس کے نظر نہ آ رہے ہوئے، یہ تو تکبر کی علامت ہے۔ اب اللہ کے نبی کی بات تو ہے ہی برحق، آپ جتنا نیچے کر کے یہ کہتے رہیں کہ ہمارے اندر تو عاجزی ہے، ہم تو عاجز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کا مزاج ہی تکبر والا بن جاتا ہے کہ اس کے ٹخنے ننگے نہیں ہو رہے، آپ 1000 کہتے رہیں یہ بات ماننے کو تیار کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو پھر لباس کے اندر ایک یہ کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے اور پانچے اوپر ہونے چاہیے۔ 3 باتیں کہ آپ کا لباس کھلا ہو، چست نہ ہو، لمبا ہو، چھوٹا نہ ہو، موٹا ہو، باریک نہ ہو، یہ اسلامی لباس کی نشانی ہے۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں پہ کڑھائی کر لیتے ہیں۔ چلے بھائی چھوٹی موٹی کڑھائی تو سمجھ آتی ہے کہ جو یہاں پر بین کے ساتھ ہو، بین کے اوپر ہو، یہ سامنے والی پٹی کے آس پاس ہلکی پھلکی ہو، سمجھ آتی ہے۔ ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ فرنٹ پہ بھی کڑھائی ہے، بیک پہ بھی کڑھائی ہے، شولڈر بھی کڑھائی والے ہیں اور بازو بھی کڑھائی والے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے گھر کی کسی خاتون کا لباس پہن کر آ گیا ہے، اور اس سے بندہ پوچھے کہ بھئی تیرا اپنا ہے یا پھوپھو کا غلطی سے پہن کر آ گیا ہے۔ ایسا لباس مرد کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو عورت کے لیے ہے کڑھائی کا معاملہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ لعنت کرے اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور اللہ لعنت کرے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ تو بھئی یہ تو عورتوں کی طرف مشابہت ہوتی ہے، اس سے تو منع کیا گیا ہے، لہذا ایسا لباس بھی پہننا جائز نہیں۔ پھر ایسا لباس جو آپ پہن کر دنیا کو بتاتے پھریں کہ یہ فلاں ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ بھی تکبر ہے اور یہ لباس بھی آپ کے لیے حرام قرار دیا جائے گا۔ ایک دو شخص آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، دوست تھے،
گپ شپ لگا رہے تھے تو ساتھ 3-4 اور بھی آ کر بیٹھ گئے اور وہ اپنے کپڑوں کی تعریف کرنے لگے، میرا کپڑا ایسا ہے، میرا کپڑا ایسا ہے، میں نے فلاں جگہ سے لیا، فلاں سے سلائی کروایا، اپنے کپڑوں کی تعریف کرنے لگے۔ تو جو ادھر بیٹھا ہوا تھا، پہلے سے 2 بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کو کونی مار کے نا ایک دوسرے کو کونی مار کے کہنے لگا کہ آپ دیکھو پاشادہ سوٹ پایا، صحیح ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں کی خود ہی تعریف کر دی اور خود ہی شو آف کر دیا کہ میرا یہ کپڑا ہے، میں نے پاشا ورائٹی کا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کپڑے تو پہنے لیکن دوسروں کو بتاتے پھریں کہ میں نے فلاں برانڈ کا کپڑا پہنا ہوا۔ اسلامی لباس کی 3 نشانیاں، بھائی وہ کھلا ہوتا ہے، چست نہیں ہوتا، لمبا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، موٹا ہوتا ہے، باریک نہیں ہوتا۔ پھر وہ لباس جو آپ کے اندر تکبر کو پیدا کر دے، وہ لباس بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام قرار دیا گیا۔ وہ لباس جو آپ تکبر تو نہیں لانا چاہتے لیکن پھر بھی آ گیا، اس کی وجہ کہ آپ کے سامنے والا ایسا ہے کہ اس نے نارمل سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ نے بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا، تو آپ اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو سوٹ دیکھو اور میرا سوٹ دیکھو، اسی برانڈ کا پایا، تو بھئی یہ بھی غلط ہے اور ایسا لباس بھی حرام۔ پھر بہت سے لوگ بوسکی کا پہنتے ہیں، بوسکی کا سوٹ پہننے کے بعد اور اس کے اندر ایک پاؤنڈ ہوتا ہے، جیسے 6 پاؤنڈ کا ہے، یہ 8 پاؤنڈ کا ہے، تو وہ اگر کم مقدار کے اندر ہوگا پھر تو جائز ہے، لیکن جب وہ بڑھا دیا جائے گا تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ پینٹ شرٹ ہے، پینٹ شرٹ پہنے، کوئی منع نہیں ہے، آپ کو روکتا کوئی نہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں، اعضاء چھپانے کے لیے لباس ہوتا ہے، ہم ایسی چیز پہنیں جو ہمارے اعضاء کو چھپا دے۔ ہم پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو وہ ٹانگوں سے ٹائٹ ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، بھائی اس چیز سے خیال کریں۔ آپ پینٹ شرٹ پہنیں لیکن تھوڑی سی کھلی کروا لیں، اسلامی لباس تو کھلا ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی کھلی کروا لیں، اتنا وہ ٹائٹ ہوتا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، بھائی اس چیز کا خیال رکھیں۔ یہ اسلامی لباس نہیں۔ اسلامی لباس کیا ہے کہ وہ کھلا ہوتا ہے، چست نہیں ہوتا، لمبا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، موٹا ہوتا ہے، باریک نہیں ہوتا، یہ اسلامی لباس ہے۔ اللہ رب العزت نے تو مرد عورت کے کفن میں بھی فرق رکھا ہے، کفن میں بھی فرق رکھا، مرد کے کفن کے 3 کپڑے، عورت کے کفن کے 5 کپڑے۔ اب مرنے کے بعد بھی اللہ نے عورت کا سر ڈھانپا، یہ دنیا میں نہ ڈھانپے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کا سینہ ڈھانپا ہے، یہ دنیا میں نہ ڈھانپے۔ لباس کی پہچان ہی نہیں ہے، لباس ہوتا ہے اعضاء کو چھپانے کے لیے، لیکن ہم ایسا لباس پہنتے ہیں کہ اس کے اندر اعضاء تو ابھر کے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے نزدیک عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ان کے جسم کی حیت نظر آئے گی، ان کے جسم کی حیت نظر آئے گی۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لباس کیسا ہے، لباس ایسا پہن لیتے ہیں کہ ابھرتا ہوا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، جسم کے تمام تر اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کو دیکھا حمام کی دکان سے نکل رہا تھا تو اس کے گھٹنے ننگے ہو رہے تھے، گھٹنوں سے لے کر ناف تک تو فرض ہے کہ آپ نے یہاں تک چھپانا ہے، اس کے گھٹنے ننگے ہو رہے تھے۔ امام صاحب نے نظروں کو جھکا لیا، وہ شخص پوچھنے لگا ابو حنیفہ کو کیا ہو گیا، نابینا کب سے ہو گیا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی جب سے تیرے اندر سے حیا گئی ہے ابو حنیفہ اندھا ہو گیا ہے، ابو حنیفہ نابینا ہو گیا ہے۔ تو بھئی حیا والا لباس یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے اسلامی لباس پہننا ہے، اسی کے اوپر محنت کرنی ہے۔ ایک صاحب فرمانے لگے، بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم ٹخنے ننگے نہیں کرتے اور انگریز کے کہنے پر گھٹنے بھی ننگے کر دیتے ہیں۔ وہ تو نا پینٹیں ایسی پہنی ہوئی ہیں کہ ان کو بلیڈ مارے ہوئے ہیں اور وہ ٹخنے نظر آ رہے ہیں، پھر چھوٹی پینٹیں پہنی ہوتی ہیں جس کو شارٹ پینٹ کہتے ہیں نا، ٹراؤزر کہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پہنے ہیں، گھٹنے نظر آ رہے ہیں، تو بھئی یہ غلط بات ہے۔ اسلامی لباس خوبصورت ہے، حسن ہے، جس کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے، آپ وہی کوشش کریں کہ وہی پہنیں۔ اگر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو کوشش کریں تھوڑا کھلا ہو، اگر ٹائٹ ہوگا تو نماز کے اندر تمام تر اعضاء نظر آئیں گے تو وہ بھی ایک مناسب نہیں ہے، آپ کی نماز ضائع کرے گا۔ اور آپ کا لباس، وہ آپ کے لباس تو حسن کا نام ہے لیکن وہ بدصورت بن جائے گا کہ جب آپ کے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔